بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فجر پڑھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے مضامین ایسے مضامین ہیں جن سے ہمیں عام طور پہ واسطہ پڑتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کہتے ہیں صبح صادق کو۔ صبح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے صبح کاذب، جھوٹی صبح، اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، سچی صبح۔ جب سورج مشرق سے نکلنے لگتا ہے، ابھی جیسے سورج مغرب میں غروب ہوگا، گھوم کے واپس آئے گا، تو مشرق میں جب سورج پہنچتا ہے، رات 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے عام طور پہ، تو ایک روشنی ہوتی ہے لمبی، بالکل ایک عمود کی شکل میں ایسے کر کے روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی جو ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ ابھی حقیقی صبح نہیں ہے، بلکہ یہ صبح صادق کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک سگنل ہے کہ صبح کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ اللہ نے رکھی ہے اس لیے کہ تاکہ، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ دار آدمی اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ پھر یہ روشنی جب پھیلتی ہے ایسے، اس طرح کر کے پھیلتی ہے، عرض یعنی چوڑی شکل میں پھیلتی ہے ایسے مشرق کی طرف، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ملکوں میں صبح صادق اور کاذب میں تقریباً 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو وہ صبح صادق ہے، اور یہ پھر وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، بس صبح ہوتی ہے، روشنی ہوتے ہوتے بالکل دن ہو جاتا ہے، تو یہ صبح صادق کہلاتی ہے۔ اسی کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے، والفجری، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور راتوں کی۔ لیل کی جمع آتی ہے لیالی، لیل کی جمع لیالی، جیسے مسجد کی جمع مساجد، صحیح ہے؟ تو راتوں کی قسم عشرن، عشر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 10، عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو۔ اور قسم ہے 10 راتوں کی، فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور 10 دن بھی اس میں شامل ہیں۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن گزرے ہیں نا، ابھی بقرعید تازہ تازہ، تو ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جفت کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ اوڈ، اور کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، ایون اور آڈ، آڈ اور ایون، طاق اور جفت، یعنی وہ اعداد جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں انہیں جفت کہا جاتا ہے، اور وہ اعداد جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے انہیں طاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں شفع، جفت کی قسم، اور والوتر، طاق کی قسم۔ وتر، وتر سے، تو یہ وتر کا لفظ سے وتر آپ کو یاد رہے گا کہ وتر کسے کہتے ہیں؟ جو وہ اعداد جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، جیسے 3، 5، 7، 9، 11 وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر مراد ہے ذی الحجہ کی 9ویں رات اور 10ویں رات، راجح قول کے مطابق۔ شفع 10ویں رات اور وتر 9ویں رات، جو عرفہ کی رات ہوتی ہے نا، تو یہ 2 راتیں ان 10 دنوں میں زیادہ اہم ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا الگ سے ذکر کیا۔ واللیلی، اور قسم ہے رات کی، اذا، جب وہ رات، یسر اصل میں تھا یسری، یسری یضربو کی طرح، یسری کس کی طرح ہے؟ یضربو، تو یسریو تھا، آخر میں یا ہے نا حروف گڑبڑی میں سے، تو اس کو حذف کر دیا یسری، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے سرایت، کہتے ہیں یہ اس میں سرایت کر گیا، زہر اس میں سرایت کر گیا ہے، یعنی اس میں چلا گیا ہے۔ اور اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں یہی بہت ہے، سرایت کر گیا۔ تو واللیلی، اور رات کی قسم، اذا یسری، جب وہ چلنے لگے یعنی جانے لگے۔ جب رات جانے لگتی ہے تو اس وقت بہت اندھیرا ہوتا ہے نا، اس میں بہت سخت رات ہوتی ہے، پھر وہ کروٹ بدلتی ہے اور جانا شروع کر دیتی ہے۔ حل فی ذالک، کیا ہے اس میں؟ حل کا معنی کیا، فی ذالک، اس بات میں، یہ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، کیا ہے ان چیزوں میں؟ قسم، کیا ان چیزوں میں قسم ہے؟ لی حجر، لی کا معنی کیا؟ کے لیے نہیں، صرف لیے، لی کا معنی لیے، ذی کا معنی والا، ذو مال، ذی مال کہتے ہیں نا، ذی وجاہت آدمی ہے، کہتے ہیں نا بھئی ذی وجاہت ہے، اور والا اردو میں، عربی میں، اردو میں کہتے ہیں لذی حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں عقل کے لیے نہیں کا لفظ بھی استعمال ہوا، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، روکتی ہے نا، روکتی ہے نہیں عن المنکر سے، اور عقل کہتے ہیں عربی میں باندھنے کو،
تو عقل کو بھی عقل کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو روک دیتی ہے، باندھ دیتی ہے. اس طرح حجر کا معنی بھی روکنا. تو لذی حجر عقل والوں کے لیے. حجر کا معنی کیا ہے؟ عقل. بس اتنا یاد رکھیں، اتنی لمبی چوڑی داستان یاد نہیں رہتی، تو اتنا یاد رکھیں کہ حجر کسے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں. عقل کے لیے ہم نے 3 لفظ عربی میں پڑھ لیے، ایک تو عقل، اور ایک نہا قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ایک حجر کا لفظ. هل فی ذالک، اور ایک لباب کا لفظ بھی آتا ہے، لب. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. لب کی جمع الباب آتی ہے. لبیب عقل مند کو کہتے ہیں. هل فی ذالک، کیا ہے ان چیزوں میں، قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے قسم. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ جو اتنی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے؟ یعنی کیا عقل مندوں کو یہ قسمیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر آپ لوگ کو آ رہی ہیں اس کا مطلب عقل مند ہیں، نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. یعنی قرآن جو دعوے کرتا ہے، اچھا آگے قسم کا جواب نہیں ہے، قسم کا، ورنہ قرآن میں کیا ہوتا ہے جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو آگے اس کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ قسمیں اٹھائی تھی پہلے تو بتایا کہ کس بات پر قسم ہے، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. یہاں قسم کا جواب نہیں ہے. کیوں جواب نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے ایک اور سوال قائم کر دیا. وہ سوال اس جواب قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. الم ترى کیف فعل ربک بعاد. الم ترى کئی دفعہ آ چکا یہ لفظ. کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل، کیا کیا تیرے رب نے، ربک تیرے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ. تو پتا چلا کہ یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس بات پر جس بات کا قوم عاد انکار کیا کرتے تھے، اور اللہ بتا رہے ہیں تو نے دیکھا نہیں میں نے ان کا انجام کیا کیا. ان کے انجام دیکھ کے تو پتہ لگا لے کہ میں کن باتوں پر قسم اٹھا رہا ہوں. کیا مطلب؟ آخرت کا انکار، پیغمبروں کا انکار، پیغمبروں کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا. تو یہ سب قسمیں اٹھائی ہیں اس بات پر کہ آخرت بھی آئے گی اور تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو اوقات ہے نا، فجر کا وقت، ذی الحجہ کی 10 راتیں، پھر خصوصیت کے ساتھ آخری 2 راتیں، پھر رات کا چلنا، یہ سب اوقات کی اقسام ہیں. یعنی ٹائمنگ، کسی مخصوص ٹائم کو شو کر رہی ہیں یہ. اور یہ ایسے ٹائم ہیں کہ جس وقت دنیا میں بہت بڑا تغیر آ رہا ہوتا ہے، چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہے ہیں آپ. تو یہ اتنی زبردست چینجنگ جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کائنات میں، یہ کس کے لیے کی ہے؟ انسان کے لیے. تو ظاہر ہے انسان کو بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا نا. ایسے تو نہیں غل غباروں کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ڈانس کے لیے، اور شراب کے لیے، اور نائٹ کلب کے لیے، عیاشی کے لیے، حرام کے لیے، ایسے تھوڑی پیدا کیا. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں. ورنہ جس آدمی نے دنیا میں کبھی رات کا اندھیرا نہ دیکھا ہو، ایسے کوئی مریخ سے کسی کو لے کر آئے آپ، وہ رات کا اندھیرا دیکھ کے کہے گا بھائی یہاں جتنے بلب لگا دو، جتنی لائٹنگ کر دو، پھر بھی تیز روشنی نہیں ہو سکتی، اتنا اندھیرا ہے. ہم اسے بتائیں گے تھوڑی دیر میں آپ دیکھو سورج نکلنے والا ہے، اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی کہ آپ کہو گے کہ اس جگہ اندھیرا نہیں ہو سکتا کبھی. تو یہ تو ہم چونکہ صبح و شام یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں نا انگلش میں یوز ٹو ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں ہم اس کے. تو ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. ورنہ کوئی نیا آدمی آئے تو وہ حیران ہوگا یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اور اللہ نے ذی الحجہ کی بھی قسمیں اٹھائیں یہ بتانے کے لیے کہ سارے اوقات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ دن، کچھ راتیں مبارک ہوتی ہیں، کچھ کم درجے کی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی انسانوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ مبارک ہیں، کچھ نالائق ہیں، کچھ گناہگار ہیں، کچھ کافر ہیں. تو یہ سب پتہ کب چلے گا؟ یہ آخرت میں پتہ چلے گا، دنیا میں تھوڑی پتہ چلتا ہے. دنیا میں تو جو جتنا بڑا ظالم اس کی عزت اتنی ہی زیادہ. تو اللہ فرما رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، میں نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں، کیا ہے عقل مندوں کے لیے اس میں قسم؟ کیا ان کو یہ قسم سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں آ رہی تو پھر دیکھو الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. ارم ذات العماد، یہ وہ قوم تھی جس کا نام ارم تھا. اس کی تفسیر جب میں ابھی تو میں ترجمہ لے کے چل رہا ہوں نا، سورہ فجر کی پوری تفصیل جب بیان کروں گا انشاءاللہ پھر یہ پورے قوم عاد کے بارے میں بتاؤں گا. عاد کی 2 قسمیں تھیں، عاد اول، عاد اولا جسے کہا جاتا ہے، اور عاد ثانیہ، عاد اخرى. الم تر کیف فعل ربک بعاد،
کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ قوم عاد کون تھی؟ قوم ارم تھی. ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والی. عماد کہتے ہیں ستون کو، پلر کو. حدیث میں آتا ہے نا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو یہ لفظ ذہن میں رہے آپ کے. لمبے لمبے ستونوں والی قوم تھی وہ. التی، ایسی قوم تھی. لم یخلق، یخلق فعل مجہول پیسے وائس، لم یخلق نہیں پیدا کی گئی. مثلھا، اس کی مثل. ایسی قوم تھی کہ نہیں پیدا کی گئی اس کی مثل. فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں. بلد کی جمع بلاد. یعنی اتنی طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی قوم ہم نے آج تک پیدا نہیں کی. کیوں، کیسی طاقت تھی پھر یہ بتاؤں گا انشاءاللہ میں. اور قوم سمود بھی. یعنی کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وثمود، اور قوم سمود. یہ کیسے لوگ تھے؟ الذین، یہ وہ لوگ تھے. جابو، جابو اصل میں تھا جیابو، ضربو کی طرح. ضربو، جابو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو کاٹنا، قطع کرنا. صحیح ہے نا؟ تراشنا، کینچی سے ہم جب کاٹتے ہیں نا کپڑے کو، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اس عمل کو جابو کہتے ہیں. الذین جابوا الصخر، صخر کہتے ہیں چٹان کو. صخرہ، صخرہ بھی کہتے ہیں. صخر، چٹان. چٹان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ نہیں. ایک تو عام سمپل پہاڑ ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتی ہے چٹان. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور چٹان چھوٹی ہوتی ہے. چٹان اسپیڈ بریکر کو کہتے ہیں میرا خیال ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا. بھائی چٹان کہتے ہیں جو پتھر کا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے نا. ایک تو پہاڑ مٹی کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عام طور پہ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے مضبوط چٹانیں، انہیں تراشنا آسان کام نہیں ہوتا. پہاڑوں کو تو کھدائی ہوتی رہتی ہے صبح شام. پہاڑ کھودتے ہیں، اس میں سے کوئلہ نکل رہا ہے، اس میں سے پانی نکال رہے ہیں، گیس نکال رہے ہیں. پہاڑوں کو کھودنا بہت آسان ہے. ایک ہوتی ہیں چٹانیں، پتھر مضبوط. اس کے اونچے اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ننگا پروت کی پہاڑیاں آپ نے سنا ہوگا، کیٹو کی پہاڑیاں، یہ مضبوط پتھر ہیں بڑے بڑے. ان کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں جاتی ہیں. یہ سنگ مرمر جو یہاں مسجد میں لگا ہوا ہے، یہ ساری چٹانوں سے نکلی ہوئی ہیں. یہ پہاڑوں سے سنگ مرمر نہیں نکلتا، عام پہاڑوں سے، چٹان سے نکلتا ہے. شاعر لوگ شعر و شاعری میں چٹان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے حوصلے چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں. کہتے ہیں، کبھی سنا ہے؟ تو الذین جابوا الصخر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چٹانوں کو کاٹ ڈالا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ چٹانوں کو تراش ڈالا. بالواد، وادیوں میں. الواد وادی تھا اصل میں. الوادی یا حذف ہو گئی ہے. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ الوادی. یہ لکھ، اچھا ویسے تو اگلے ہفتے سے میں یہ کروں گا کہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب میں آگے جاتا جا رہا ہوں نا، وہ جتنا ریٹن مواد آپ کو دینا ہے وہ اس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جب میں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں اوف اتنی ساری صورتیں. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ تو آہستہ آہستہ نمٹاتے رہیں گے. آئندہ سبق میں، آئندہ لیسن میں یہ ہوگا کہ ریٹن پہلے سے تیار کر کے رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ تاکہ پچھلی کی ریکوری ہوتی رہے تھوڑی تھوڑی کر کے. بھائی ہمارا یہ دیسی سٹائل ہی ہے پڑھانے کا، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جتنا ہو رہا ہے نا بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. دیسی سٹائل ہے ہمارا. تو ریکوری ہوتی رہے گی پیچھے سے تھوڑی تھوڑی. اور آگے کا جو ہے نا، اب جو نئی صورتیں آئیں گی ان کا پہلے سے وہ ریٹن میں آپ کو دے دوں گا اور نیٹ پہ بھی شائع کر دیں گے تاکہ اگلے لیسن کو سمجھنا آسان ہو جائے. اچھا بھائی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ہاں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جس نے چٹانوں کو پھاڑ ڈالا، تراش ڈالا وادیوں میں. وادی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آج کل اردو بھی نہیں آتی نا، مسئلہ یہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو میں پڑھا رہے ہیں عربی، تو پہلے اردو تو آتی ہو نا، پھر آدمی. وادی پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں. تو ظاہر ہے پہاڑوں کے درمیان جا کے جو راستہ تھا اس میں چٹانوں کو پھاڑ ڈالتے تھے وہ. وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون، اس کا عطف بھی اسی پر ہو رہا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ثمود کے ساتھ کیا کیا، اور فرعون کے ساتھ. ذِل اوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے. وتد، وتد عربی میں کیل کو کہتے ہیں. میخ، کیل. کیل وہ نہیں جو کیل مہاسے، ایک تو چہرے پہ کیل مہاسے ہوتے ہیں نا، وہ کیل نہیں. کون سی کیل؟ قلہ. کیل وہ چھوٹی والی نہیں، وہ قلہ جس سے میں نے کہا تھا نا قصائیوں کو باندھ دیا کریں بھائی، جس سے گائے بیل کو باندھا جاتا ہے نا، وہ جو قلہ زمین میں گاڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وتد. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوتاد.
اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. الذین، یہ وہ لوگ تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری اور اس کے حکومتی اہلکار، یہ وہ لوگ تھے طغوا. اور یہ سارے پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ قوم سمود بھی، قوم عاد بھی، اور فرعون اور اس کی قوم بھی. یہ الذین، یہ وہ لوگ تھے طغوا، طغیان سے، اصل میں تھا طغیو، ضربو کی طرح، تو یا آ رہی ہے نا حروف تو وہ گر گیا تو طغوا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی فی البلاد، شہروں میں. یہ ساری سرکش قومیں تھیں. فاکثروا، اکثروا اکرمو کی طرح، اکثروا اکرمو. اس کو تو نہ ہی چھیڑو تو اچھا ہے، اس کو اگلے ہفتے چھیڑیں گے انشاءاللہ. اچھا، اکرمو اکرام سے نا، اکثروا کثرت سے نکلا ہے، بہت آسان ہے. قرآن میں آدھے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ میں تو دعویٰ کرتا ہوں آدھے سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آپ ان کو، اس لیے اردو جاننے والوں کے لیے قرآن پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اکثروا فیہا الفساد، فساد کا لفظ بھی آتا ہے اردو میں. فاکثروا، انہوں نے بڑھا دیا، کثرت سے کیا، فیہا اس زمین میں، ان شہروں میں، الفساد فساد، بہت فساد مچایا ان لوگوں نے. فصبا، فا کا مطلب پھر یا تو، صبا، صبا اصل میں تھا صبابا، ضربا کی طرح. اس کا مطلب آتا ہے انڈیلنا. ثم انا صببنا الماء، قرآن میں آتا ہے ہم نے انڈیلا ہے آسمان سے پانی کو. انڈیلنے اور برسانے میں فرق کیا ہے؟ برسنا کہتے ہیں شاور سے، شاور جو آپ لیتے ہیں نا تو پانی برستا ہے، اور انڈیلنا بالٹی اٹھائی اور ایسے اپنے اوپر ڈال دی، کہتے ہیں پوری بالٹی انڈیل دو. کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی کیا مگا بھر بھر کے ڈال رہے ہو، ایک ہی دفعہ میں پوری بالٹی انڈیل دو. تو جب کوئی چیز بہت کثرت سے کسی پہ ڈالنی ہو تو چھڑکائی نہیں جاتی بلکہ انڈیلی جاتی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فصب علیہم ربک، تیرے رب نے انڈیلا ان کے اوپر، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا. صوت کہتے ہیں عربی میں کوڑے کو، صوت یہ جو لفظ ہے نا صوت، یہ کوڑے کو کہتے ہیں. انڈیلا تیرے رب نے علیہم ان کے اوپر، عذاب کا کوڑا. حالانکہ کوڑے کے لیے برسانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انڈیلنے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا فلاں پہ کوڑے برسائے یا فلاں کو کوڑے مارے، تو ہونا چاہیے تھا ضربا علیہم یا ضربہم ربک بصوت عذاب، تیرے رب نے ان کو مارا عذاب کے کوڑے کے ساتھ. مگر نہیں، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر انڈیل دیا. یہ اشارہ ہے کہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں آیا، بہت بڑے عذاب میں اللہ نے ان کو ڈالا. ایسا کہ کوئی اگر دیکھے تو یوں سمجھے کہ کوڑے برسائے نہیں جا رہے بلکہ بالٹی کوڑوں کی ان کے اوپر انڈیلی جا رہی ہے. یہ بلاغت ہے. فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب، لام لا کا مطلب تاکید، تحقیق، بل کا مطلب بھی، ساتھ، ٹھیک ہے نا. مرصاد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مرصاد اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رصدگاہ. رصدگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ سائنسدان بیٹھے رہتے ہیں دوربین لے کے اور تعاقب میں لگے رہتے ہیں. نئے نئے ستارے سیارے دریافت ہو رہے ہیں، بھئی یہ جا رہا ہے یہاں پہ، اس کو پیچھا کرو، یہ ستارہ کدھر کو جا رہا ہے، یہ کدھر کو گھوم رہا ہے. رصدگاہوں میں یہی ہوتا ہے نا. یہ پتہ ہے رصدگاہ کسے کہتے ہیں؟ یہی نہیں پتا تو پھر بھائی رصدگاہ فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی تجربے گاہوں کو، جہاں وہ آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں بڑی بڑی دوربینوں خوردبینوں کے ذریعے، تو اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رصدگاہ. آتا ہے نا اخباروں میں آتا ہے کہ روس کی جو رصدگاہ تھی، روس نے اپنی رصدگاہ سے خلائی سیارہ چھوڑا ہے. امریکہ کی رصدگاہ میں سے جو ہے نا کچھ سائنسدان ہیں جو پہلے زمین پہ تھے آج کل آسمان پہ گشت کر رہے ہیں. تو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. تو رصدگاہ کسے کہتے ہیں؟ رصد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا. مرصاد گھات، وہ جگہ جہاں بیٹھ کے آپ گھات لگا کے کسی کی ٹوہ میں لگے ہو، دیکھوں کون کیا کر رہا ہے. بھائی کوئی دشمن آنے والا ہو نا تو آپ، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے سامنے آ کے اس پہ وار کر دو. آپ بس ایسے اس کو بتا کے پہلے بتاؤ کہ بھائی میری آپ سے فلاں وقت پہ لڑائی ہے، میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں. اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ گھات میں بیٹھ جاؤ، اس کو ٹریس کرو یہ کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، صبح گھر سے کب نکلتا ہے، شام کو گھر کب آتا ہے، اس کا آفس کہاں ہے، ٹائمنگ کیا ہے آنے جانے کی. گھات لگا کے تاکہ جب آپ دیکھو یہ بالکل غفلت میں ہے تو عین اس وقت آپ اس پر حملہ کر دو. تو اللہ فرما رہے ان ربک لبالمرصاد،
بے شک تمہارا رب مرصاد میں ہے یعنی گھات میں ہے. تمہارا رب تمہاری گھات لگا کے یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے, تمہارا رب تمہاری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے, کون نائٹ کلب جا رہا ہے, کون زنا کر رہا ہے, کون لڑکیوں سے ناجائز باتیں کر رہا ہے, اور کون جو ہے وہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہے, کون زنا کر رہا ہے, کون ظلم کر رہا ہے. گھات میں ہے, گھات میں ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کیوں نہیں دے رہا, اس لیے کہ جو گھات میں ہوتا ہے وہ موقع دیکھ کے وار کرتا ہے, وہ موقع دیکھ کے وار کرتا ہے, اور وہ چھوٹ دیتا ہے پہلے آپ کو, فوراً نہیں پکڑتا وہ کبھی بھی, ورنہ گھات کا فائدہ نہیں ہوتا نا. تو اللہ فرما رہے ان ربک لبالمرصاد, بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے. فاما الانسان, اما کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال. بہرحال یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے. پس بہرحال یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رب بھی گھات میں ہے اور اس نے دن اور رات کے ایسے اوقات بنائے تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا, اور اگر مصیبت آئے تو صابر شاکر ہونا چاہیے تھا. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کے بجائے اترانے لگتا ہے, تکبر کرتا ہے, اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کے بجائے شکوے شکایتیں اور بے صبری کرتا ہے. یہ امتحان ہے اس کا جس میں یہ ناکام ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسان, رہا انسان, اذا جب, اذا ما یہ ایک ہی لفظ ہے, اذا ما کا مطلب جب, ابتلاہ, ابتلا, ابتلایا, اکتسبا کی طرح, اکتسبا, ابتلایا, یا الف سے بدل گئی, ابتلا بن گیا. اما اذا مبتلاہ ربہ, جب اس کا رب اسے مبتلا کر دیتا ہے. مبتلا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی پریشانی میں ڈالنا, مشکل میں ڈالنا, کوئی نقصان ہو گیا, سوری الٹا کہہ دیا میں نے, جب آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رب اس کو. آزمائش کے دو طریقے ہوتے ہیں نا, کبھی تو پیسہ دے کے اللہ آزماتے ہیں, کبھی پیسہ لے کے آزماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم جب اس کو آزماتے ہیں فَأَكْرَمَهُ, اور اس کا رب پھر اس کا اکرام کرتا ہے. وَنَعَّمَ, تنعیم سے نعمہ, سبحہ کی طرح. یہ لفظ میں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے کئی دفعہ آ چکے ہیں, ابھی تو نہیں کہ ایک ایک لفظ کو پھر میں اتنی ڈیٹیل سے بتاؤں. اکرمہ باب اکرام, نعمہ سبحہ کی طرح, تنعیم تسبیح کی طرح مصدر ہے اس کا, مطلب نعمتیں دینا. اور جب اس کا رب اس کو نعمتیں دیتا ہے فیقولو, تو یہ کیا کہتا ہے؟ ربی, میرے رب نے اکرمنی, نی میں یا حذف ہو گیا, اصل میں تھا اکرمنی, اکرام کیا میرا, شو مارتا ہے میرے رب نے مجھے. نام تو رب کا استعمال ہو رہا ہے مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ شو مارنا. میرے رب نے پیسہ دیا. آپ کو پتہ ہے میری تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے پلاٹ کتنے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کیا کھاتا ہوں, میرا ناشتہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کا, آپ کے گھر کا جو لیٹرین ہے نا, آپ کے گھر کا جو کچن ہے نا, میرا لیٹرین اس سے بڑا ہے. یہ بھی شو مارتے ہیں لوگ. ایسے ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں کسی کے یہاں رشتہ لینے کے لیے گیا, وہ مالدار لوگ تھے, تو ان کی بیٹی سے رشتے کے لیے بات کرنے گیا یہ کہ بھئی آپ اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دیں. تو کہہ رہے وہ لڑکی کے والد بڑے مالدار تھے, انہوں نے کہا کہ تمہاری دکان کتنی بڑی ہے, تم جو بزنس کرتے ہو؟ کہہ رہے میں نے کہا میری صدر میں دکان ہے, اتنے فٹ اتنے, بتا دی اس نے اس کی جو سائز تھا. تو کہہ رہے مجھے تانا دیا کہ بیٹا جتنی بڑی تمہاری دکان ہے نا, اس سے بڑے ہمارے واش روم ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو, ہمارے جو واش روم ہے نا وہ اس سے بڑے ہیں, دکان تو ہمارا بزنس تو پھر اس کا تو کیا ہی کہنا. یہ تانا, یہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو اس کی غربت پہ, بھئی آپ نے رشتہ نہیں دینا, ویسے ہی منع کر دو. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا کمال کی بات ہے کہ پھر ان کی شادی ہوئی اسی کی بچی سے ہی. مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے, میں نے کہا کیسے ہو گئی, اور ہوئی بھی دوسری پہ تو اور مشکل ہوتا ہے نا. تو جو تانے دیتا ہے نا پھر اس کے مسئلہ اسی قسم کا خراب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں وہ تھے بڑے خوبصورت ہینڈسم, تو کہہ رہے ہیں ان کی بچی نے کہیں مجھے جھانک لیا, دیکھ لیا. ابا تو یہ تانے دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے تمہارا جو وہ ہے نا دکان, میرے گھر کے واش روم اس سے بڑے ہیں, اس لیے پتلی گلی سے نکلو. تو وہ لڑکی نے کہیں دیکھا اس لڑکے کو, وہ لڑکا پٹھان بھی تھا اور بڑا خوبصورت تھا. تو وہ لڑکی نے کہا واش روم جیسا مرضی ہو, لیکن ہمارے گھر کے بندے ایسے نہیں ہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے اس کی تعبیرات کر رہا ہوں, میرا تو نہ اس خاتون سے رابطہ ہوا نہ کوئی بات, نہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا تبصرہ, لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ ابا کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں میں نے یہی کرنی ہے. تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے اپنے بڑھاپے میں سنایا ہے, جب ان کے بچے مجھ سے پڑھ رہے تھے. تو کہہ رہے یہ میری دوسری وائف کے بچے ہیں. میں نے کہا کمال ہے, دوسری کیسے کی؟ انہوں نے کہا ایسے کی تھی. گیا تھا تو وہ ایسا تانا مجھے سننے کو ملا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن,
تو انسان کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے میرا اکرام کیا. مقصد شو مارنا ہوتا ہے, اللہ کی شکر مقصد نہیں ہوتا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ قدرہ کا مطلب اندازہ ٹھہرانا, فاق تو مطلب تو قدرہ قدر کسے کہتے ہیں؟ ایک انداز. تقدیر کو بھی تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے سے اللہ نے ایک مینجمنٹ کی ہوئی, ایک اندازے لگائے ہوئے ہیں, بھئی اس کو اتنی روزی, اس کو اتنا رزق ملے گا. اللہ فرماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اللہ جب اسے آزمائیں اور اس کا رزق اس پر محدود کر دیں. قدر کا مطلب محدود, بھئی تمہیں اتنا ملے گا, اس سے زیادہ کی تم خواہش نہیں کر سکتے. تنخواہ تھوڑی کر دی, گھر میں راشن تھوڑا آ رہا ہے, غربت میں ڈال دی اللہ نے. فَيَقُولُ تو جواب میں کہتا ہے ربی, میرے رب نے اہاننی, اصل میں لفظ اہاننی, اہانت سے. اہانا اہانت, اہانت کسے کہتے ہیں؟ توہین. توہین اہانت ایک ہی جیسے ہے نا, ملتے جلتے. بھئی توہین رسالت کا کیس نہیں سنا آپ نے؟ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے نا میڈیا پہ, توہین رسالت, توہین عدالت. توہین اور اہانت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو اہانا اسی سے نکلا ہے. اصل میں تھا احیانا, اکرما, یا گر گئی, یا الف سے بدل گئی, تو احیانا سے بن گیا اہانا. تو اللہ فرماتے ہیں فیقولو, تو یہ کہتا ہے ربی اہاننی, یا گر گئی اہاننی میں تو اہاننی بن گیا, پھر آگے وقف کرتے ہیں تو اہانن. فیقولو ربی اہانن, تو یہ کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے میری توہین کی, میری انسلٹ کی ہے. اللہ دوسروں کو تو چھپڑ پھاڑ کے دے رہا ہے, مجھے کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ نعمت ملتی ہے تو اترانا اور چھنتی ہے تو بے صبری. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ تو جو سمجھ رہا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ناانصافی تیری طرف سے ہے. تو اپنے اعمال تو درست کر. اپنے اعمال تیرے ایسے ہیں, کیسے؟ آگے بیان ہو رہا ہے. ایرو ہی غائب ہو گیا اس میں, تو مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. یہ عثمان بھائی بھی بیچارے کافی پریشان رہتے ہیں میری وجہ سے. کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے, بلکہ ناانصافی تیری طرف سے. وہ کیا ہے؟ بلکہ, بل کا مطلب بلکہ بات اصل میں یہ ہے لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے, معاشرے کے کمزوروں کا احترام اور ان کا اکرام نہیں کرتے. تمہیں خود جب نعمت ملتی ہے, دولت ملتی ہے, تو تم خود کون سا کسی غریب کا خیال کرتے تھے؟ آج جب خود غریب ہو تو اللہ تمہارا خیال کیوں کرے؟ خدا کی قسم, قرآن کی جو اخلاقیات کی تعلیمات ہیں نا, ایسی تعلیمات ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی مذہب, کسی کتاب میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں. جو قوم کا کمزور ترین طبقہ ہے نا, قرآن نے سب سے زیادہ اس کے حقوق پر زور دیا ہے, اور انسان کو تانے دیے ہیں کہ تو کہاں یتیموں کا خیال کرتا ہے. آج تو کہہ رہے نا میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو کیا تو غریبوں کو کھلاتا اس میں سے؟ کیا تو اپنے قوم کے یتیم بچوں کا خیال کرتا اس میں سے؟ تو انہیں بھی تو ایسے ہی چھوڑ دیتا بے یار و مددگار. اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم, لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. وقت کتنا رہ گیا؟ ولا تحاضون, تحاضو اصل میں تھا تحاضزو, تزاربو کی طرح, اور آسان لفظوں میں کہیں گے تزریبونا سے ملتا جلتا ہے. لا تحاضون, حظ کا لفظ آیا ہے ارأیت الذی میں, ولا یحض علی طعام المسکین, کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. یہ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے. ولا تحاضون, اور تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے, ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو, علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو یہ رغبت نہیں دیتے. اپنے عمل سے, اپنے قول سے ہونا چاہیے کہ خود بھی کھلاؤ, غریبوں کا خیال رکھو, اور لوگوں کو ترغیب بھی دو. بتاؤ کہ بھئی یہ قوم کے پست ترین لوگ ہیں, یہ رشتہ دار ہیں, یہ مسکین ہیں, یہ بیوہ ہے, یہ مطلقہ ہے, یہ غریب ہے, یہ مسکین ہے, تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر کل ہمارے گھر میں ایسی فاقہ اور ایسی نوبت آ جائے تو ہم پہ کیا گزرے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کا خیال نہیں رکھتے. تمہارا رب تمہیں تھوڑا سا رزق تنگ کر دے تو باتیں بنانا شروع کرتے ہو, اللہ مجھے کھلاتا نہیں ہے, اللہ مجھے پلاتا نہیں ہے, میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیا, میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیا. جب اللہ نے تجھے دیا تو تو نے کون سا لوگوں کا خیال کیا؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما, اور تم کھاتے ہو تراث کہتے ہیں وراثت کو, میت کی وراثت کو تم کھاتے ہو, اکلا لما, اکلن کا مطلب کھانا, لما بہت زیادہ, رج کے. تم وراثت کا مال کھاتے ہو بہت زیادہ, یعنی بجائے اہل حق کو اس کا حق دینے کے بجائے
تم میں سے ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا مال میں کھا جاؤں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور مال سے تم محبت کرتے ہو. تحبون آسان لفظ ہے. حبن محبت کرنا, جمع بہت زیادہ, جمع کا مطلب بھی بہت زیادہ. دولت سے تمہیں بہت زیادہ تم نے دل لگایا ہوا ہے, اتنا دل لگایا ہوا ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت, میرا بیان تھا نا ابھی جمعے کو کہ بڑا بھائی سب چھوٹوں کی کھا جاتا ہے وراثت کاروبار کے نام پہ. تو اللہ فرماتے ہیں تم خود کیا کر رہے ہو, دوسروں کے حقوق دبا رہے ہو, مال سے بے پناہ محبت کر رہے ہو. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ تم یہ سمجھتے ہو مال سے محبت کرنا اس کی علامت ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ سارا نظام چلتا رہے گا, پیسے میں کھاتا رہوں گا. فرمایا ایسے نہیں ہے. اذا دکت الارض, وہ وقت یاد کرو جب زمین کو دکا مطلب توڑ پھوڑ دینا, کوٹ دینا کسی چیز کو. زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. دکن دکا یہ تاکید کے لیے, دکن یہ مصدر ہے, توڑنا, دکن توڑنا, یعنی توڑ کے پھوڑ کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا. تو جب زمین ہی نہیں رہے گی, یہ توڑ پھوڑ دی جائے گی, تو تمہاری دولت, تمہارے بنگلے, تمہاری گاڑی, تمہاری شیروانی, تمہاری ٹائی, یہ سب چیزیں کہاں رہیں گی؟ تم پیسے دل لگا رہے ہو کن چیزوں سے؟ پیسوں سے. انجام یہ ہونے والا ہے اس پوری زمین کا, بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہونے والی ہیں. وجاء ربک اور آئے گا تیرا رب, والملک اور فرشتے. ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں نا ملک الموت. اور فرشتے آئیں گے صفن, صف بنا کر, صف بنا کر یعنی صف بستہ ہو کر, حساب و کتاب کے لیے. یہ کیسے آئیں گے اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے قرآن میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہمیں حکم ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے نا رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں, تو ان چیزوں کی گہرائی میں جانا اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ, ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سارے کام ہوں گے جیسے کہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان کے مطابق ہوں گے. اس کی پوری کیفیات ہم نہیں جانتے. وجیء اور لایا جائے گا. جاء کا مطلب آیا, اور جیء فعل مجہول پیسو وائس. لایا جائے گا بجہنم, جہنم کو, یومئذ جس دن ایسا ہوگا. یہ لفظ بھی پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے کہ جس دن ایسا ہوگا یعنی زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. فرشتے اور اللہ تعالیٰ اللہ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے, صف بستہ ہوگی, فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی. تو لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یہ وہ دن ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا. لانے کا مطلب ہے کہ جہنم کے اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دیا جائے گا. یومئذ جس دن ایسا ہوگا, یتذکر الانسان, تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا, ایک ہوتا ہے تذکیر, تذکیر کا مطلب نصیحت کرنا, ایک ہے تذکر نصیحت حاصل کرنا. یتذکر یتدبر, صحیح ہے نا, یتدبر کی طرح یتذکر. تو تکلف کا جو مادہ ہے نا تذکر, یہ سب مصدر ایک جیسے ہیں, تکلف, تدبر, تذکر, اور اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یومئذ یتذکر الانسان, یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. وَأَنَّا اور کہاں ہے, لہو اس انسان کے لیے, الذکرہ نصیحت, یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن نصیحت حاصل ہو جائے گی. مگر اب کہاں نصیحت, اللہ فرما رہے ہیں اب کیا فائدہ نصیحت کا. انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا کیسے. حضرت مریم جب پھل کھایا کرتی تھی نا بے موسم, تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا نا انا لکی ہاذا, اے مریم انا لکی, یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس. تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہم کہتے ہیں انا لکا ہاذا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی, اتنی بڑی گاڑی, تم تو کل رکشے میں گھوم رہے تھے, اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی. جب بھی کوئی ایسی تعجب کی چیز ہوتی ہے تو یہ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی انا کا معنی ہے, لیکن یہاں جو ہو رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان, یہ وہ دن ہے جس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہاں سے نصیحت. اب تو اچھوں کو نصیحت حاصل ہو گئی, جب جہنم میں دیکھ لی, عذاب بھی دیکھ لیا, دنیا میں حاصل ہو جاتی تو اچھا تھا. اللہ فرماتے ہیں اَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, اب کہاں سے نصیحت حاصل ہو گئی. تم تو وراثت کا مال کھا کے بیٹھے ہو, بھائی بہن کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہے, اور یتیموں کو دبا کے بیٹھے ہوئے, ان کے حقوق تلف کرتے جا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں یقول, اس دن تو یہ انسان کہے گا, یا لیتنی, ہائے کاش,
یا کا مطلب ہائے، اے، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، کاش، لیتنی کاش میں، قدمتو یہ بھی سبحتو کی طرح، قدم آگے بھیجنا کسی چیز کو، تقدیم، قدمتو کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دنیا میں تو میں غل غبارے اڑا کے اور مزے اڑا کے کھا پی کے زندگی گزار کے آ گیا، یہاں کے لیے تو میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، ساری دولت جمع کر کر کے رکھتا رہا ہوں میں، کاش میں نے یہاں کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اب تو کہتا رہے کاش کاش کرتا رہے، لیکن ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ جس دن ایسا ہوگا، جس دن تو یہ باتیں کرے گا بیٹھ کے، لا يعذب عذابہ کوئی نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں دے گا عذاب، لا يعذب عذابہ اس رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، احد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دن ایسا عذاب دے گا جیسا رب عذاب دے گا، یعنی رب جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. ایسا عذاب تجھے دیا جائے گا جو آج تک تجھے کسی نے دیا نہیں ہوگا، ایسی تکلیف اور ایسا عذاب تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. وہ عذاب کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. وَلَا یوثقو یکرمو کی طرح، اور کوئی نہیں پکڑے گا، وثاق پکڑ کو کہتے ہیں، باندھنے کو کہتے ہیں، میثاق کس کو کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کہتے ہیں نا، میثاق مدینہ، میثاق کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ، اس میں بھی انسان بندھ جاتا ہے. تو یوثقو اور کوئی نہیں پکڑے گا، وثاق وہی ایگریمنٹ، وثاقہ اس اللہ جیسے پکڑنا، ہو کا مطلب وہ اللہ، اور کوئی نہیں، احد کا مطلب کوئی بھی نہیں پکڑے گا ایسا پکڑنا جیسا اللہ پکڑے گا اس دن. اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. آگے اللہ اپنے نیک لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوگا جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے دنیا میں اور اللہ کی نافرمانی کی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو دیندار ہیں، دین پر قائم ہیں، ان سے اللہ کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس اے وہ نفس، المطمئنہ جو میری عبادت، میری اطاعت اور میں نے جو تجھے عقائد اور نظریات بتائے تھے قرآن میں، ان تمام چیزوں پر مطمئن تھا. مطمئنہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نفس عربی میں مؤنث ہے. میں ایک ہاں، یا ایتھا النفس اے وہ نفس، المطمئنہ جو مطمئن ہے. کیا مطلب؟ میرے احکام پر. بہت سے لوگ اللہ کے دین پر مطمئن ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری صحت تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کام کیا وہ درست کیا. ان کا اظہار ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اڑاتے رہو، تم ہمیں بیوقوف کہتے رہو، لیکن ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اطمینان ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. لڑکی ہے، پردہ کرتی ہے اپنے چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، دیور سے اور باہر نامحرم لوگوں سے اور دوسروں، تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، پرانے زمانے کی ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس کو اطمینان تھا کہ بھئی میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کو اطمینان ہی نہ ہو نا، داڑھی رکھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آدمی کہہ رہے پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کام کیا. پردہ کیا خاتون نے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، شاید میں غلط چل رہی ہوں، شاید میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، مجھے اتار دینا چاہیے، پردہ چھوڑ دینا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اطمینان نہیں، آپ نفس مطمئنہ نہیں ہے. جن اچھے اعمال کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سخاوت ہے، نماز ہے، عبادت ہے، ان تمام چیزوں پر مطمئن کہ میں درست لائن پر ہوں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے اے وہ نفس جو مطمئن تھا، ارجعی الی ربک. ارجعی یہ مؤنث کا صیغہ ہے اذربی کی طرح، کیونکہ نفس کا لفظ مؤنث ہے. خواتین خوش ہوں گی، دیکھو ہمیں کہا جا رہا ہے، مردوں کو نہیں کہا جا رہا، تو مرد بھی اس میں داخل ہیں، خواتین بھی. یہ مؤنث کے صیغے اس لیے رہے ہیں کہ عربی میں لفظ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، ورنہ مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ارجعی اے نفس تو چلا جا اپنے رب کی طرف، راضیتن اس حال میں کہ تو بھی راضی، مرضیتن اور تیرا رب تجھ سے بھی راضی. مرضی اس میں مفعول ہے، جس سے راضی ہو اس کو مرضی کہتے ہیں، اور جو راضی ہونے والا ہوتا ہے وہ راضی کہلاتا ہے. تو خود بھی خوش کیونکہ جنت کی نعمتیں تیرے سامنے، تیرے رب کی رضا، اور تجھے بھی خوش رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی. ادخلی انصری کی طرح، انصر اضرب کی طرح ہے نا، انصر آرڈر کا صیغہ. انصری گردانے وردانے تو یاد نہیں ہوں گی، بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا،
اضربنا، تھوڑی بہت یاد کر لیں گردانے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. فدخلی، ادخلی تھا اصل میں، داخل ہو جا، فی عبادی، میرے نیک بندوں میں. اللہ تعالیٰ چھانٹی کریں گے نا قیامت کے دن، بھائی نیک نیک ادھر ہو جائیں اور برے لوگ دوسری طرف ہو جائیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایک اور مقام پر سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے پوری رات تہجد میں صرف ایک آیت پڑھ کے گزاری ہے اور اس میں روتے رہے وہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تم نافرمانوں، تم نیک لوگوں سے الگ ہو کے کھڑے ہو. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، نیک بد سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک بھائی نیک ہے دوسرا برا ہے، ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، ایک بہن پردہ کرتی ہے دوسری بے پردہ گھومتی ہے، سب ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں، تو ایک ساتھ رہتے ہیں، سب تقریبات میں ایک ساتھ جاتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں کیا حکم دوں گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، امتیاز کرو، آج الگ ہو جاؤ، چھانٹی کرو ان کی، ان کو الگ کرو، نیک لوگوں کو الگ کرو. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے، یہ سوچ کے کہ جب یہ اعلان ہوگا تو پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اس وقت نیک لوگوں میں شمار ہوگا یا برے لوگوں میں، اس وقت کیا گزرے گی کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، ان نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا. یہ تو اس سورت کا ترجمہ تھا، اسی میں بہت ساری تفسیر بھی ہو گئی، میں بہرحال پھر بھی اس کی تھوڑی تفسیر دوبارہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. والفجر ولیال عشر، اوقات کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. کس بات پر اٹھائی ہے؟ کہ یہ اوقات اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے، انسان کو لغو اور بیکار پیدا نہیں کیا، کیونکہ جس انسان کی خدمت کے لیے اتنے تغیرات اللہ نے کائنات میں رکھے ہیں اس انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرمایا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، ان کے بیٹے تھے ارم، ان کے بیٹے تھے عاص، ان کی آگے نسل چلی ہے تو عاد پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک عاد تھے جو عاص کی اولاد میں، اور ایک عاد تھے جو ارم کی اولاد میں. تو جو ارم کی اولاد میں تھے وہ عاد اولا تھے، جو پہلے عاد گزرے ہیں، تو وہ والے عاد ہیں، اس لیے آگے ان کا ذکر کیا ارم، یعنی وہ عاد جو عاد اولا ہیں، جو ارم کہلاتے ہیں. ارم اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ ارم کی اولاد میں تھے. ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، قد بھی ان کے بہت لمبے چوڑے تھے. قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہے تو ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا کٹ کے جب گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ان کی حالت تھی. یہ بڑی طاقتور قوم تھی، قوم عاد جو تھی. اس کے بارے میں کچھ بات میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کچھ تفصیل بتاؤں گا آپ کو. میں چاہ رہا ہوں یہ ابھی صورت جو ہے کمپلیٹ ہو جائے، باقی قوم عاد کا پورا مکمل تعارف قوم عاد اور قوم سمود کا یہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم تھی جس جیسے لوگ زمین میں پیدا نہیں ہوئے، بہت طاقتور تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد تھے. وثمود الذین، اور قوم سمود جنہوں نے جابوا الصخر، پہاڑوں کو تراش ڈالا وادیوں میں. یہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بنا لیا کرتے تھے، طاقتور بھی تھے اور فنکاریاں بھی جانتے تھے، تراشتے تھے چھینی ہتھوڑے سے، ہوتے ہوتے اندر پورا محل. تو انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ پہاڑوں کو اتنا گہرائی میں جا کے تراشنا، اور اتنے، کیونکہ چٹان کے اندر بنا ہوا گھر تو بہت مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط، اور اس میں محنت بہت لگتی ہے. تو انبیاء نے ان کو سمجھایا کہ اتنی محنت سے اتنا مضبوط گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم نے مرنا ہے. دیکھو یہ ان کو نصیحت نہیں ہے، یہ ہمیں بھی نصیحت ہے. میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں، 60 سال جب عمر ہو جائے تو گھر بنانے کی فکر چھوڑ دو، پھر کرائے کے گھر میں گزارا کیا کرو. کیوں سریا ڈال رہے ہو اتنا، کیوں بنیادیں کھود رہے ہو؟ اپنی ہڈیوں میں کیا اتنا سریا ڈال سکتے ہو؟ ہڈیاں تو گھس رہی ہیں نا، وہ تو ختم ہو رہی ہیں. اتنے مضبوط گھر، اتنی اس پہ محنت، تو کیوں اتنی کوششیں کرتے ہو؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، ایسے گھر بناتے ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. رہنے کا پتہ نہیں ہے کب لاش اٹھے کب مر جاؤ، اور گھروں پہ اتنا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کھانے پہ خرچ کرنا اتنا برا نہیں، پہننے پہ خرچ کرنا اتنا برا نہیں، تعمیر پہ خرچ سب سے بری چیز ہے. کیوں؟
اس لیے کہ تعمیر انسان کی زندگی کا ساتھ نہیں دیتی. دیواریں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اس میں رہنے والے اتنے مضبوط نہیں ہوتے. تو رہنے والے نے کو چاہیے پہلے اپنی ہڈیوں کا کیلشیم چیک کرائے, دیکھیں ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے دن تک یہ طاقتور رہیں گی, اس حساب سے میٹیریل دیواروں میں استعمال کرے. بھائی میری زندگی 10-20 سال کی رہ گئی ہے تو مجھے ایسی دیوار بنا کے دو کم از کم 15-20 سال وہ کھڑی رہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اتنا پیسہ لگا دو دیوار کے اوپر, اور اگر وہ کرائے پہ گزارا ہو رہا ہے تو کرائے پہ رہ لو. تو اللہ نے کسی کو پیسہ زیادہ دیا ہے تو اپنا گھر بنا لے, منع نہیں ہے, اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اس کے لیے اتنی فکر کرنا اور دولت اکٹھی کرنا, پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگ زمینیں خریدتے ہیں, گھر بناتے ہیں, یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا نہیں. اور جو مسافر خانہ ہے, دیکھو ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آپ کو پتا ہے میں نے کراچی سے لاہور جا رہا ہوں, میں اتر جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سیٹ پہ جو ہے وہ تکیہ فکس کروا رہے ہو وہاں پہ ہے. بھائی تکیہ جو ہے نا اسکرو پانا لے کر آپ فکس کیے, ہلے نہیں یہاں سے, اور وہاں جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام شروع کرا دو آپ ڈبے میں کہ بھائی ادھر لاؤ, یہ یوں ہو جائے, یا یہاں شیلف لگاؤ, یہاں وہ لوگ بولیں گے بھائی آپ نے لاہور پہ اترنا ہے, گزارا چلاؤ گزارا, تکیہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا, اور چوری ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں, ہاتھ کے سہارے سے یا بیگ سر کے نیچے رکھ کے سو جانا. اب اتنا خوف کہ تکیہ کہیں چوری نہ ہو جائے تو اس پہ اسکرو پانے سے اس کو ٹائٹ کرایا جا رہا ہے. لوگ کہیں گے بھائی لاہور پہ اترنا ہے آپ نے, وہاں آپ کی منزل ہے, تو اس لیے بس جتنا ٹائم سفر کرنا ہے اس حساب سے اس کو مینج کر لو کمرے کو. ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن لگا لیا آپ نے, سلیپر بک کرا لیا, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اب یہ ڈبہ تھوڑی گھر لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ, ڈبے پہ اتنا خرچہ کرو کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ ڈبہ اپنے ساتھ لاہور لے کے جائیں گے. اتنا خرچہ آپ نے اس ڈبے پہ کر لیا جو آپ نے بک کرایا ہوا تھا, جو سیٹ آپ نے بک کرائی تھی اس پہ اتنا خرچہ کر لیا کہ اب آپ لاہور اتر ہی نہیں رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو میرے گھر سے زیادہ یہ ڈبہ اچھا ہے, یہ بوگی پوری میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا, ورنہ میں نہیں جاؤں گا. ہم جب گھر پہ خرچ کرتے ہیں تو اتنا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے اتنا عالی شان محل میں نے بنایا, میں نہیں چھوڑ کے جاتا, میں قبر کے گڑھے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. فرشتہ کہے گا آپ نے بنایا کیوں, جب آپ کو پتا تھا کہ تھوڑے دنوں میں آپ نے قبر کے گڑھے میں اترنا ہے, اندھیری رات میں آپ نے رات گزارنی ہے, تو آپ کو اسی حساب سے اپنے کمرے کو مینج کرنا چاہیے تھا, اسی حساب سے آپ کو اپنے گھر پہ پیسہ لگانا چاہیے تھا. یہ سوچ ہماری ختم ہو گئی ہے. پیغمبروں نے یہ سوچ دی ہے قوموں کو, اور قوم سمود کو بھی سمجھایا کہ بھئی تم ایسے گھر نہ بنایا کرو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا. تو چٹانوں کو پھاڑ کے گھر بنا لینا, اس سے لوگ فنکاری کی داد تو دے دیں گے لیکن بنانے والا تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. تو ایسی داد کا کیا فائدہ جس سے آپ اس اپنی بنی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اللہ فرماتے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد, میخوں والا فرعون. میخوں والا کا مطلب بہت سارے مطلب بیان کیے گئے. راجع بات ہے کہ ایک تو بعض نے یہ کہا کہ فرعون کی سلطنت کے زمین میں کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے, یعنی اس کے کیل گڑ گئے تھے زمین میں سلطنت کے. یہ کنایا ہے کہ طاقتور بادشاہ تھا. اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ مضبوط عمارتوں والا, کیونکہ مضبوط عمارتیں جب ہوتی ہیں تو ان میں کیل بھی موٹے موٹے لگتے ہیں, تو مضبوط عمارتوں والا. قوم سمود نے بھی مضبوط عمارتیں بنائی اور فرعون نے بھی بنائی, مگر نہ وہ اپنی مضبوط عمارتوں میں بیچارے رہ سکے اور نہ فرعون اپنے محلات میں رہ سکا. تو دونوں بے وقوف تھے, قبر کی تیاری کے بجائے اپنے محلات کو کی تیاری میں لگے رہے. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون جو میخوں والا تھا, الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاہ, جب انسان کو اللہ آزماتے ہیں. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب انسان کو دولت دیتے ہیں تو مقصد ابتلا ہوتا ہے آزمانا. یہ کیا سمجھتا ہے آزمائش نہیں ہے, بلکہ میرا رب مجھے فری میں نواز رہا ہے, شو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اترانا شروع کر دیتا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, تو پھر یہ اترائے گا نہیں, کہے گا بھئی یہ تو امتحان کے لیے. ایگزامینیشن ہال میں تو انسان ڈرتا ہے نا, ڈر ڈر کے بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں پرچے میں پاس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے دولت دی ہے, میں دیکھوں کہ تم میرا حق کتنا ادا کرتے ہو, غربا مساکین کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے, اور اس دولت میں پڑھ کے میری یاد سے غافل تو نہیں ہوتے. تو تمہیں ڈرنا چاہیے تھا, اترانا نہیں چاہیے تھا, لیکن تم بجائے ڈرنے کے اترانا شروع کر دیتے ہو, شوبازی شروع کر دیتے ہو, اور اس دولت کو اللہ کی محبت کی دلیل سمجھتے ہو. بعض مشرکوں کی عادت تھی, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم گناہگار ہیں, برے لوگ ہیں, تو اللہ نے ہمیں اتنا پیسہ کیوں دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے واقعی پیغمبر ہیں تو اتنے غریب کیوں ہیں. یہ تانا دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی آپ کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس حکومت کیوں نہیں ہے,
ہم نافرمان ہیں، بت پرست ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے نوازا ہے، اس کا مطلب ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اللہ کے محبوب ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے. محبوب ہونا یا نہ ہونے کا غربت اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. دولت مند بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور اللہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور غریب بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور اللہ کا دشمن غریب بھی ہو سکتا ہے. تو دولت کا آنا یا نہ آنا یہ دونوں چیزیں آزمائش کی علامت ہیں، اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. بلکہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اعمال. آپ کا عمل کیسا ہے؟ غربت میں اللہ کو راضی کیا تو آپ اللہ کے محبوب، دولت میں آپ نے اللہ کو راضی کیا تو آپ اللہ کے محبوب. تو یہ سب چیزیں آزمائش ہیں. تو یہ تو ہو چکا کہ انسان کو جب آزمایا جاتا ہے، ان سے نعمتیں دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میرے رب مجھے بڑا نواز رہا ہے، حالانکہ نواز نہیں رہا، تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فرمایا اور جب ہم اس کو آزما کے رزق تنگ کر دیتے ہیں تو بجائے صبر کرے کہ بھئی اللہ اب اس طرح سے آزما کے دیکھ رہا ہے، تو نہ رونا دھونا شروع کر دے گا. ہر ایک کو ہائی پیسے ہی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ بھیک مانگے گا، بھئی کیا کریں گھر میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ہر ایک کو رونا فاقہ پڑا ہوا ہے جیسے، اور ناشکری اور اللہ کے بارے میں بھی غلط شکایتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تکرموا الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، غربا کو کھانا نہیں کھلاتے خدا کے لیے. ہم لوگ جب صدقے کی آیتیں سنتے ہیں فوراً بکرے کاٹتے ہیں لوگ جا کے. بکرے کا مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، ان کی مدد کیا کریں، بکروں کو معاف کر دیں. بکرے کاٹنا اسلام میں صرف بقرعید میں عبادت ہے، اس کے علاوہ بقرعید اور عقیقے میں اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو. والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے. میں نے بھی جمعے کا جو میرا بیان تھا پورا وراثت کے بارے میں تھا، اس کو دوبارہ سنیں. اس میں خاص طور پہ یہ بات آئی ہے کہ عام طور پر وراثت کی تقسیم میں مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں. جو بیوہ ہے نا وہ عام طور پر رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے شوہر کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی. لوگ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، اور پھر مائیں بیٹوں کی طرفداری بھی کرتی ہیں کہ بیٹوں کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کی چونکہ شادیاں ہو چکی ہیں اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کو نہیں ملے گا. تو یاد رکھو ایسے موقع پر ماں کی فرما برداری جائز نہیں. آپ کہیں بہنوں کو بھی ملے گا، بھائیوں کو بھی ملے گا، اور ابھی ملے گا. 15-20 سال کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ابھی ہوگی. ماں کا ویسے خیال کریں، اس کے حقوق ادا کریں، وہ ایک الگ بات ہے. بد کلامی بدتمیزی ماں سے جائز نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کریں کیونکہ وراثت کے حکام کو قرآن نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو بے پناہ، حالانکہ تمہیں کرنی نہیں چاہیے، ختم ہونے والی فنا ہونے والی چیز ہے. کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو ختم کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب آئے گا امتحان کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، اور فرشتے بھی حاضر ہوں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا، اور انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. اس وقت کہے گا کہ میں نے مال سے محبت کر کے برا کیا، محبت تو مجھے اعمال سے کرنی چاہیے تھی، اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اور کہے گا نصیحت حاصل ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے انا لہ الذکریٰ، اب کیسے نصیحت؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش اس دن کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. آگے بھیجنے کے 2 طریقے ہیں. ایک، اللہ پہ خرچ کریں گے تو وہ پیسہ سیو ہو جائے گا. میں نے بتایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی گھر سے ہدیہ آیا تھا تو وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا، باقی صدقہ کر دیا. تھوڑا سا باقی ہے، باقی میں نے صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ باقی رہ گیا. کیسی زبردست تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا نا کہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی سارا صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. کیسی تعلیم تھی کہ بھئی جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو نا وہ ہے انویسٹمنٹ، باقی تو ختم ہو رہا ہے، باقی تو ختم ہو رہا ہے. تاجر کو اس پہ فخر نہیں ہوتا میں نے کھایا کیا ہے، تاجر کو فخر اس پہ ہوتا ہے میں نے بچا کتنا لیا، اس پہ فخر ہوتا ہے تاجر کو. شاید وہ صبح شام پراٹھے کھاتا رہے، کبھی فخر نہیں کرے گا آج تو میں نے پراٹھے کھائے ہیں، آج تو میں نے مکھن کھایا، آج تو میں 1 کلو مکھن کھا گیا. نہ وہ فخر کرے گا آج میں نے اتنا بچایا ہے. تو آخرت کا تاجر بھی اس پہ فخر نہیں کرتا کہ میری خوراک کیا ہے، اس پہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتا ہوں، بچاتا کتنا ہوں اللہ کے. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہے گا کاش میں نے کچھ بچایا ہوتا، کچھ آگے کے لیے انویسٹ کیا ہوتا.
عمل بھی، نماز، روزہ، تہجد، یہ سب چیزیں بھی آخرت میں جمع ہو رہی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو یہ بھی جمع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں فرمائے اے وہ نفس جو مطمئن ہے، اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جب دین پر چلو نا تو اطمینان سے چلا کرو، یہ وسوسے دل سے نکال دو، پتہ نہیں صحیح چل رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھ کے پتہ نہیں غلط کیا ہے، مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے